جو مجاہدین فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، یہ جہاد کئی قسم کا ہو سکتا ہے۔ جہاد بالسیف، تلوار کے ساتھ جہاد، آج کل کے زمانے میں جتنے جدید ترین اسلحہ ہے، ہتھیار ہیں، ان کے ساتھ جہاد، جدید ٹیکنالوجی ہے اس کے ساتھ جہاد۔ اور دوسرا جہاد بالمال، مال کے ذریعے سے بھی جہاد ہے۔ کچھ لوگ تلوار کے ساتھ جہاد کرتے ہیں، کچھ مال کے ساتھ جہاد۔ اسی طرح سے زبان کے ذریعے سے بھی جہاد ہے، قلم کے ذریعے سے بھی جہاد ہے۔ یہ سب جہاد کی قسمیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ، کہ وہ لوگ، وہ مجاہدین جو اللہ کے راستے میں اپنی جانوں کے ساتھ اور مال کے ساتھ جہاد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں جو بیٹھ جانے والے ہیں، جو جہاد نہیں کرتے، ان پر فضیلت عطا کی ہے۔ فضل اللہ المجاہدین، مجاہدین کو اللہ نے کئی درجے بلند ان کو فضیلت عطا کی ہے۔ دوسری آیت بھی اسی قسم کی ہے۔ پہلی آیت سورہ نساء آیت نمبر 95 دوسری آیت سورہ توبہ آیت نمبر 20 ہے۔ الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے ہجرت کی اور وہ اللہ کے راستے میں اپنے اموال کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرتے ہیں، ان کے اللہ کے نزدیک بہت بڑے درجات ہیں۔ اعظم درجات ہیں، بہت بڑے درجات ہیں اللہ کے نزدیک ان کے۔ اور تیسری آیت میں حکم ہے وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ تم اللہ کے راستے میں اپنی جانوں کے ساتھ اور اموال کے ساتھ جہاد کرو۔ حکم ہے وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، حکم دیا جا رہا ہے کہ جہاد کرو اللہ کے راستے میں۔ آگے پھر بشارت بھی دی ہے ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ، یہی تمہارے لیے بہتر ہے، یہ جہاد تمہارے لیے بہتر ہے۔ مال و جان کے ساتھ جہاد میں تمہارے لیے خیر و بھلائی ہے، جہاد نہ کرنے میں خیر و بھلائی نہیں ہے، جہاد کرنے میں تمہارے لیے خیر و بھلائی ہے۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم جان سکو، اتنی عقلیں تمہاری ہوں، سمجھ تمہاری اوپر آ جائے، بلند ہو جائے، تم یہ جان سکو یہ تمہارے لیے خیر و بھلائی کی بات ہے۔ اس وقت کچھ آپ کے بھائی ہیں کہ جو جہاد بالسیف اور اپنی جانوں کے ذریعے سے جہاد کر رہے ہیں، ان پر درود و سلام بھیجے خداوند متعال ایسے مجاہدین پر کہ جو اپنے خون کے آخری قطرے تک جہاد فی سبیل اللہ میں مشغول ہے۔ کتنی عظمت ہے ان لوگوں کی، ہمارے سامنے کی بات ہے نا، کوئی دور کی بات تو نہیں ہے، ہمارے مشاہدے کی بات ہے۔ تو عظیم منزلت پر فائز ہیں یہ لوگ اور جہاد کر رہے ہیں۔ رہبر معظم نے بھی حفظہ اللہ تعالی نے اور دیگر مراجع عظام نے بھی کہا ہے کہ غزہ کے جو بے گھر لوگ ہیں، مظلوم ہیں، زخمی ہیں، بیوائیں ہیں، یتیم بچے ہیں، اس طرح لبنان میں جو لوگ بے گھر ہیں، ان کی امداد کی جائے۔ یہ حکم ہے مراجع کا، یہ مراجع کا حکم ہے۔ اور انہوں نے سہم امام میں سے بھی اجازت دی، آیت اللہ سستانی نے اجازت دی ہے 1/7، یعنی آپ پر اگر خمس واجب ہے، اس میں سے 1/7 آپ بغیر کسی سے اجازت لیے ہوئے آپ ان لبنان اور غزہ کے ان مظلوم مسلمانوں کو دے سکتے ہیں۔
اور آیت اللہ سید علی خامنائی نے بھی نصف سہم امام کی اجازت دی ہے۔ اور حتیٰ اگر ابھی آپ پر واجب نہیں ہے، آپ کی تاریخ جو خمس کی ہے مثلاً 2 مہینے بعد کی ہے، تو آپ ابھی بھی خمس کی نیت کر کے آپ ان کو دے سکتے ہیں، بعد میں آپ حساب کر لیں۔ اس مرحلے پر ہم ان کے ساتھ اس طرح سے شریک نہیں ہو سکتے، لیکن اپنے اموال کے ذریعے تو ہم اس جہاد میں شریک ہو سکتے ہیں۔ لہذا سب لوگوں کے لیے ضروری ہے، لازم ہے کہ وہ اس مہم میں حصہ لیں، اور ان کے ساتھ جو مالی امداد ہے اس میں آپ سب بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، خواتین کو بھی بتائیں۔ میں نے دیکھا خود ویڈیو دیکھی، ایران کے اندر خواتین کا ایک بہت بڑا اجتماع ہوا، اس میں وہ خواتین اپنے زیورات اتار کر جو ہے وہ لبنان اور فلسطین کے مسلمانوں کو دے رہی ہیں۔ آفرین ہے ایسے مومنین پر جو اپنے مومن بھائیوں کی مدد کرنے میں ایسے آگے بڑھے۔ دنیا تو میرے بھائیوں چند روزہ ختم ہونے والی ہے، نہیں پتا کب ہماری ختم ہو جائے، یہ سب کچھ ہمارا ادھر ہی رہ جائے گا۔ آپ نے اپنے گھروں میں بھی مشاہدہ کیا ہوگا کہ وہ کلو کے حساب سے خواتین کے زیورات ہیں، اور شاید ان سب کو کبھی ان کو پہننے کا بھی موقع نصیب نہ ہوتا ہو، اور وہ مر جاتی ہیں، آگے منتقل ہوتے ہیں، وہ بھی مر جاتے ہیں، وہ زیورات جو ہے سونا اسی طرح سے پڑا رہتا ہے۔ تو کیا یہ اچھا ہے کہ اس طرح کی چیزیں جو آپ کے مصرف میں نہیں ہے، صرف آپ نے اپنے آئندہ کے لیے کہ کبھی ضرورت پڑ سکتی ہے، یا ویسے ہی کہ بھئی اتنے ہمارے پاس زیور ہے، اپنی اس خواہش نفس کو پورا کرنے کے لیے ڈھیروں جو ہے وہ بینک بیلنس اور یہ سونا چاندی سنبھال کے رکھا ہوا ہے، جو آپ کے بھی نصیب نہیں ہوگا، شاید آنے والی نسلوں کو بھی نصیب نہ ہوگا۔ تو کیا یہ اچھا ہے اس کو ہم اس طرف جو ہے وہ خرچ کریں۔